آور صاحب، میرے ایک دوست نے بڑی کمال کی بات کہی. اس نے کہا کہ یہ جو عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے اسے یہ پتا چل گیا کہ سمپتھی لے کر کہ میری ماں کو کینسر ہوا تھا تو سمپتھی لے کر اس نے اپنی لیڈرشپ بنائی، اپنا مقام بنایا، اور اب اسی سمپتھی کو لے کر وہ کیا کر رہا ہے کہ جو آدمی وہاں پر گرفتار ہوا ہے، کتنی گندی باتیں ہیں یہ کہ جی اسے ننگا کر کے اسے ریپ کیا جاتا ہے. آدمیوں کے بارے میں تو خان صاحب کو یہ کہنا تھا، وہ کہتے گئے سمپتھی لینے کے لیے، انہیں ننگا کر کے یہ کیا گیا. عورتوں کے بارے میں بھی، اور عورتیں اب وہ بول رہی ہیں کہ تم خود اپنی بیوی بچوں کی اتنی عزت کا خیال رکھتے ہو اور ہمارے بارے میں تم نے مشہور کر دیا جو بیچاریاں گرفتاریاں دے کے آئی ہیں. تو ایک صاحب نے بڑی کمال بات کی، اس نے کہا شکر کریں کہ عمران خان کی ماں کینسر سے مر گئی، اگر یہ کینسر سے نہ مرتی اور کسی اور چیز سے تو اس نے کہنا تھا میری ماں کا ریپ ہوا تھا. یہ اس کو اتنا اٹینشن سیکنگ ہے یہ آدمی، ہارش، اور اتنا پرورٹڈ مائنڈ ہے اس کا، اتنا پرورٹڈ مائنڈ ہے. اب وہ لڑکیاں، عورتیں، وہ جو بیچاریاں گرفتاریاں دی ہیں جنہوں نے یا گرفتار ہوئی ہیں، وہ جب رہا ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی جی، اپنی ہماری یہ پولیس ہے، انڈر لا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے. گرفتار کرتے وقت تو جیسے آپ کو پتہ ہے رف اینڈ ٹف ہوتا ہے وہ کام، ریسٹ جو ہے وہ کہیں بھی کوئی ایسا سموتھ نہیں ہوتا. یا تو نہ کہ آدمی گرفتاری دے دے، جیسے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ پیشیاں دو تو ہی شوڈ ہیو آفرڈ ہز اریسٹ رائٹ اوے. لیکن ان کو چونکہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے لیٹیٹیوڈ دینا، یا جو بھی ان کی پالیسی ہے، آئی ریئلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. کیونکہ میں تو ان لوگوں کو جو گورنمنٹ آف پاکستان کے مخالف ہیں، میں ان کو کافر کہتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں، دل سے سمجھتا ہوں، میں دل سے سمجھتا ہوں اس چیز کو. تو وہ جو اشداء علی الکفار حکم ہے وہ پورا کا پورا اختیار ہے گورنمنٹ کی، اینٹی گورنمنٹ جو لوگ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہی آپ کی فلاح بہبود سارا کچھ آپ کا نظم و نسق چلاتی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے خلاف، گورنمنٹ کے اندر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو ان چیزوں کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی بڑی کمال چیز ہے، اتنی اہم حدیث ہے کہ ایک طرف سید علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اے ورائٹی آف ریلیجس ایکسپیرینسز میں اسی روایت کو، اسی حدیث کو لکھا ہے، اللہم ارنا بحقائق الاشیاء کما ہے، کہ اے اللہ مجھے حقائق، شو می دا ریئلٹی آف تھنگس دا وے دے آر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ شو می دا ریئلٹی آف تھنگس دا وے دے آر، یہ بڑی اہم بات ہے. ہماری قوم اندھی، اس کو ریئلٹی آف تھنگس، یہ دعا مانگنی نہیں آئی، اللہ سے یہ دعا کرنی نہیں آئی کہ ہمیں یہ موقع دے یا اللہ کہ ہم حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو سکیں کہ حقائق کیا ہیں، دا ریئلٹی آف تھنگس. وہ گوئٹے کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، گوئٹے کی انگریزی کا ترجمہ ہے، واٹ از ہارڈیسٹ آف آل ٹو ڈو، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ واٹ سیمز ٹو یو دا ایزیسٹ، وہ جو تمہیں سب سے آسان لگتا ہے وہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹو سی ود یور اون آئیز، ٹو سی ود یور اون آئیز واٹ یور آئیز لے بفور یو. تمہاری آنکھیں جو تمہارے سامنے حقائق الاشیاء رکھتی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دیٹ از دا ہارڈیسٹ آف آل ٹو ڈو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے.